ویلکم. میں ڈاکٹر سمیرا. آج میں ڈسکس کروں گی کہ شارٹ سرکٹ ہوتا کیوں ہے اور مرگی کے جو دورے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. عام طور پر اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ شارٹ سرکٹ ہوتا کیوں ہے. کوئی بھی برین انجری ہو گئی ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. سی ٹی اسکین اور جو ایم آر آئی کی رپورٹ ہے اس سے پتہ نہیں چلتا کیونکہ یہ مائکرو لیول کا پوائنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ، برین ٹیومر، برین ہیمریج یہ بڑے بڑے فیکٹرز ہیں جس سے شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، بٹ ان کیسز کی تعداد کم ہے. اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تو گرنے سے جو ہے آپ کے برین میں چوٹ لگ سکتی ہے، گرنے سے آپ کے باڈی کا کوئی بھی پارٹ فریکچر ہو سکتا ہے، آپ کے دانت ٹوٹ سکتے ہیں. اگر لمبے عرصے تک آپ ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے تو آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ کے بچوں میں ایپیلیپسی کا پرابلم ہے تو آپ اس کا فوراً ٹریٹمنٹ کروائیں. اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے تو سب سے زیادہ اثر بچے کی میموری پہ ہوتا ہے، بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اگر بچوں میں سائیکولوجیکل پرابلم کی وجہ سے دورے پڑ رہے ہیں تو آپ کو فوراً ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے. اگر ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تو بچوں میں سٹریس اور ڈپریشن کا لیول جو بڑھ سکتا ہے اور بچے کے جو کانفیڈنس لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کو اتنی اویئرنس نہیں ہے. جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو لوگ ناک کو بند کرتے ہیں، زبردستی منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، زبردستی اس کے دانت جو ہیں ان کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے کیونکہ وہ انسان انکانشیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے منہ میں پانی آپ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے جس سے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتا ہے. مسلس کھچاؤ کی وجہ سے انسان جو ہے اس کا منہ نہیں کھلتا. اس انسان کے جو بازو ہیں اکڑ جاتے ہیں تو آپ ان کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس سے جو ہے کوئی بھی جوائنٹس پرابلم ہو سکتا ہے اور ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، کوئی بھی فریکچر ہو سکتا ہے کیونکہ مسلس جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے جب وہ انسان نارمل کنڈیشن میں آتا ہے 1-2 منٹس کے بعد. جو آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب دورہ شروع ہوتا ہے اپنے ٹائم کے بعد ہی انسان جو ہے وہ نارمل کنڈیشن میں آئے گا. وہ آپ نے لٹا دینا ہے لیکن آپ نے سیدھا نہیں لٹانا، ایک کروٹ میں اس کو لٹا دے. سیدھا لٹانے سے جو ہے انسان کے منہ میں جو سلائیوا ہوتا ہے وہ اس کی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے. مرگی کے دورے کیا ختم ہو سکتے ہیں؟ بالکل ختم ہو سکتے ہیں. مرگی کے دورے جو ہے ان کا کیا علاج ممکن ہے؟ جی ہاں، ان کا بالکل علاج ممکن ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں ہو جاتے ہیں ان کے مرگی کے دورے ختم ہو جاتے ہیں تو کچھ عرصہ پھر بھی میڈیسن کھانا جو ہے وہ ضروری ہے. میڈیسن کا جو دورانیہ ہے وہ موسٹلی 2 سال کا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں میں زیادہ تر پرابلم کی وجہ سے یہ دورانیہ بڑھ سکتا ہے. بٹ آپ نے جو بھی میڈیسن یوز کرنی ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق یوز کریں. میڈیسن یوز کرنے کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ ایک جو دوائی ہے اس کو شروع کیا جائے، اس کی مقدار کو آہستہ آہستہ بڑھایا جائے. اگر دورے ختم نہیں ہوتے، بہت سارے کیسز میں ضرورت پڑتی ہے کہ ایک دوائی کے ساتھ دوسری دوائی کو شروع کیا جائے. بعض اوقات کچھ ڈاکٹر ایسا کرتے ہیں کہ ایک دوائی جو ہے اس کو درمیانی ڈوز تک لے کے جاتے ہیں. اگر دورے کنٹرول نہیں ہوتے تو وہ دوسری دوائی جو ہے اس کو ایڈ کر پہلی دوائی جو ہے اس کی مقدار کو نہیں بڑھاتے تو یہ غلط. ایک دوائی جو ہے اس کو شروع کروائیں تو اس کی مقدار کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں. یہ طریقہ علاج ٹھیک. دوائی جو ہے اس کو کھانا بہت ضروری ہے. دوائی کا ٹائم جو وہ صبح شام کا ہوتا ہے. زیادہ تر جو لوگ ہیں ان میں جب دورے کنٹرول ہو جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے دوائی جو ہے اس کو چھوڑتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. اگر آپ کے دورے جو ہے وہ ختم بھی ہو گئے ہیں تو کچھ عرصہ آپ کو میڈیسن جو ہے اس کا یوز کرنا ضروری ہے. کچھ لوگوں میں جو ہے 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے تک جو ہے وہ دورہ جو ہے اگر نہیں پڑتا تو دوائی جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دوائی کو بوجھ سمجھتے ہیں. یہ غلط ہے. دوائی کا جو دورانیہ ہے یہ 2 سال تک ہوتا ہے. اگر انسان جو ہے وہ 2 سال کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم اس کا ایک EG ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں. اگر وہ ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آ جائے تو ہم دورانیہ جو ہے وہ دوائی کا بڑھا دیتے ہیں. اگر وہ نیگیٹیو آ جائے تو وہ دوائی جو ہے اس انسان کی بند کر دیتے ہیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے دوائی کو بند کرنے کا. نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ ڈسکس کروں گی. لاسٹ میسج کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی کہ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، اپنے پیاروں سے بہت پیار کریں. فی امان.